جہاں پر ایک دن رہ گئے بلکہ اب تو چند گھنٹے رہ گئے ہیں سینٹ الیکشن ڈے، ویڈیو کا سامنے آنا کتنا؟ یہ کوئی ویڈیو نہیں ہے، یعنی یہ تو سیانی بلی کھمبا نوچے والی بات جو ہے وہی پیدا ہو رہی ہے. یعنی تلملائے ہوئے کورٹ کا فیصلہ آیا، رائے آئی، پہلے تو کورٹ نے اتنی دیر کیوں کی، اتنی لمبی چوڑی بات کیا کی؟ سوال تو اتنا تھا کہ یہ جو خفیہ بیلٹ اگر ختم کی جائے تو یہ آئین کے تحت ہوتی ہے یا قانون کے تحت تبدیلی کر کے، تو ان کو بتایا گیا نہیں بھی آئین میں تبدیلی کرنی، اتنی سی بات تھی. اس پہ کچھ انہوں نے اور مارکس بھی دیے کہ بھی سیکریسی جو ہے وہ اس طرح قائم کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ لے کے بانٹ گئے، الیکشن کمیشن پہنچ گئے بھی سیکریسی بیلٹ چھپاؤ، اس پہ نشان ہو الیکشن ہو. بھائی وہ تو طے کرنا ہے نا، ابھی وہ فیصلہ پورا تو آیا ہی نہیں ہے، آئے گا تو اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے کہ یہ فیصلہ تو ہے نہیں، ویسے رائے ہے کہ اس کے مطابق کیا عمل کیا جا سکتا ہے کہ سیکریسی بھی رہے اور سیکریسی کے ساتھ اس بات کا ضرورت بھی پیدا کی جائے کہ ضرورت پڑے تو یہ معلوم کیا جا سکے کہ کسی نے کوئی بددیانتی تو نہیں کی. اب بات الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا الیکشن ایز یوزول ہوگا، کمیٹی ہم نے بنا دی، وہ طے کرے گی کیا رکشا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، کس طرف جانا ہے کیسے نہیں جانا ہے. اللہ خیر صلاح، اور اختیارات بھی الیکشن کمیشن کو دے دیے. اگلے دن یہ ویڈیو لے آئے کہ انہی کے ایک ایم این اے کو یہ موسیٰ سید علی حیدر گیلانی جو ہیں وہ ان سے کوئی بات کر رہے ہیں. وہ علی حیدر جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ گئے. انہوں نے کہا بھائی میں تو، میرا وہ جاننے والا دوست ہے، میں تو سبھی کو حکومت پارٹی کے بندوں کو کہتے ہوں کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ووٹ مانگنا ہمارا حق ہے، ہم نے تو عمران خان سے ہی مانگا ہے. ووٹ ضائع کرنے کا کہہ رہے تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے نا، اس میں ٹیکنیکل آگے کہ وہ اس نے کہا نشان لگائیں تو کیا کہا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پھر آپ یوں کر لیں. جیسے بات کرتے ہیں اس میں یہ کہاں آ گیا کہ انہوں نے پیسے دے کے اس کو کنونس کیا کہ یوں کریں کہ نہیں کریں. اور یوسف رضا گیلانی بیچ میں کہاں آ گیا، ان کے بیٹا ایک بات کر رہا ہے نا کہ بچہ کو اس طرح بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ کرتا، اسی بات ہے. اس کی اخلاقی بات تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ اس نے ووٹ خریدا، اس سے کہاں ظاہر ہوتا ہے. نہیں ہنگامہ کر دیا، وہ دیکھو ہم جائیں گے، ہم ریفرنس دیں. یعنی خدا کے لیے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کا انتخاب جو ہے نا وہ روک دو، کیونکہ اس سے ایکسپوز نہ ہو جائے کہیں ہمارا لیڈر عمران خان کے بارے میں تاثر پیدا نہ ہو جائے کہ اسے کانفیڈنس کا ووٹ باہر لینا پڑے گا. کیونکہ قومی اسمبلی سے ووٹنگ ہو رہی ہے نا، اور خفیہ ووٹنگ ہو رہی ہے. یعنی پرائم منسٹر کی ووٹنگ تو اوپن ہوتی ہے نا، یہ خفیہ ہو رہی ہے. رزلٹ یہ ہے کہ 2 دن سے 3 دن سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم بھی، جو کسی کی شکل نہیں دیکھتے نہ دکھاتے ہیں، دیدار بھی نہیں کرواتے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کھانے بھی دے رہے ہیں. حالانکہ کھانے تو بڑے، کھانے کے معاملے میں بڑی آسٹیرٹی کمپین کے وہ قائل ہیں، کفایت کے قائل ہیں، کنجوسی کی حد تک قائل ہیں، اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں. یہ اس پہ چیخنا چلانا، یہ کہتے ہیں کہ جو سینٹ کے الیکشن اسلام آباد کی سیٹ پہ ہو رہے ہیں اس پہ یہ بہت تلملائے ہوئے ہیں. کہیں یوسف رضانی کی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے لوگ ناراض تو ہیں کہ ٹوٹ ہی نہ جائے. اچھا دوسری طرف زرداری صاحب آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ ذرا ایکٹیو ہوئے ہیں تو ذرا اس سے ہوا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم تو اس پوری صورتحال میں 200 سے اوپر ووٹ دیتے. جی تو ہم اب بھی جائیں گے. وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا وہ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے، لیکن انہوں نے ایک ہلچل تو مچا دی ہے نا جی. اتنی ہے کہ ذرا سی بات ہے وہ لے رہے ہیں. اب وہاں کراچی میں ہنگامہ ہوا تو ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلی کی کچھ 2-1 سیٹ ہار جائیں گے، انہیں ڈر یہ ہے کہ کہیں وہاں کے ایم این ایز میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیفیکٹ نہ کر جائیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ڈیفیکشن کلاس نہیں لگتی، آپ کس کو ووٹ دیں اس کو ووٹ دیں، وہ اوپن بھی دے سکتے ہیں، پارٹی ان کے خلاف کارروائی کر لے گی نا، یہی ہوگا. لیکن ڈیفیکشن کلاس تو اپلائی نہیں ہوگی کہ اس کی ممبرشپ نہیں جائے گی. آپ کتنے بندوں کو نکالیں گے؟ دیکھیے اگر آپ نے اوپن بیلٹنگ کرانی ہے تو اپنے کارکنوں کو آپ نے اختلاف کا حق دینا پڑے گا، ورنہ یہ الیکشن ہی ہوگا. اب پرپورشنل ریپرزنٹیشن اور پتہ نہیں کیا کیا کلاسز تلاش کر کے اس کے یہ معنی پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے بس کچھ نہیں پتہ چلتا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت بکھلائی ہوئی ہے اور جینوئن طور پر بکھلائی ہوئی ہے. بڑا کارڈ کھیل ہے یہ. موو تو پیپلز پارٹی کی ہے، یہ زرداریزم کی بڑی عمدہ مثال ہے، اور دوسرے کے بالکل تتیہ لگانے والی بات ہو جاتی ہے. جو کہتی ہے کہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو نیوٹرل ہے وہ نظر آئے گی. کس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل
न्यूट्रल है। नहीं, उन्होंने कहा कि अभी तक तो लगता है कि वो शायद न्यूट्रल है, लेकिन ये इस बात का भी तो इम्कान, उन्होंने कहा अभी एक बात से तो जाहिर नहीं होता। देखिए एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रॉब्लम ये था, कम से कम इस मामले पे उन्होंने कोशिश की है, ज़िमनी इलेक्शन और इन मामलात पे, कि वो नज़र ना आए या ऐसा ना महसूस हो कि एस्टेब्लिशमेंट लोगों को इलेक्ट करा रही है। तो प्रोपेगेंडा बहुत हो गया है। महंगाई होती है तो लोग जितनी चार सुनाते हैं हुकूमत को या वजीर आजम को या पीटीआई को, उससे ज्यादा सुनाते हैं कि वो जो इनके पीछे हैं, गोया वो जो जिनके बारे में ये कहते हैं कि वो सेम पेज पर है। तो फौज क्यों बदनाम हो खामखा? हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा औरंगजेब बरकी साहब। जी, औरंगजेब बरकी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बरकी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। आप बस हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सेनेट के जो कल आप लड़ रहे हैं, तो आप ही लड़ रहे हैं ना गोया, और यूसुफ रजा गिलानी खड़े हैं। आज उनके बेटे की वीडियो आ गई, उसने वजाहत भी कर दी कि इसमें तो ऐसी बात नहीं जिसपे कुछ शर्मिंदगी हो। एक मैं वोट मांग रहा हूँ, वोट मांगना मेरा हक है, लेकिन मुखालिफिन कहते हैं कि उनको अनलॉफुल प्रैक्टिसेस की, हालांकि वो शायद अनलॉफुल प्रैक्टिसेस को रोकने का तरीका बता रहे हैं। अगर तुम्हें मजबूर किया जाए तुम क्या करोगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आई टोटली एग्री विद यू। उसने सिर्फ ये कहा है कि अगर देखिए दैट इज अनलॉफुल प्रैक्टिस कि आपको मोहर लगा के आपकी पार्टी का या ये जाके डाल दो, दैट इज वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ बैलेट। उससे तो ये कहा है कि अगर ऐसा हो तो आप फिर से जाया कर दें, आप दूसरी पे भी मोहर लगा दें, ना उसको मिलेगा ना गिलानी साहब को मिलेगा। तो मेरा तो ख्याल है उससे तो सिर्फ एक बात की है जो कि ओपनली भी कर सकता था, खड़ा होकर भी कह सकता था। जरूरत नहीं थी कि उसे कि उसके लिए इंटेलिजेंस वाले, आईबी वाले या कोई जाके उसकी फोटो लेते और ये करते। मेरा नहीं ख्याल इसमें मॉरली कोई गलत बात है या लीगली कोई गलत बात है। इसमें तो ये भी साबित नहीं होता कि कोई पैसा वैसों की लेन देन हुई है, जिक्र ही नहीं। सिंपल उसने कहा है कि जी अगर आपको, विच इज इलीगल, अगर आपको पार्टी पहले मोहर लगा के देने के जो डाला हो, दैट इज इलीगल। तो उसको काउंटर करने के लिए उसे कहा कि फिर अगर आपका जमीन ना गवारा करे तो फिर आप गिलानी साहब को भी लगा देना, तो एक किस्म की वोट जाया चले जाएगी। अच्छा, अब क्या लग रहा है आपको इस्लामाबाद के इलेक्शन पे, खास तौर पर पूरे मुल्क के इलेक्शनों पे? मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं सुन रहा था आपकी आवाज देख के, मुझे लग रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है और खासकर जो कि जिसे हम सिलेक्टर्स कहते थे, उन्होंने न्यूट्रलिटी जाहिर की और बेहतर कर रहे हैं। अगर जो जाहिर होता है कि वो न्यूट्रल है, अगर वो न्यूट्रल रहे, जो मुझे उम्मीद है रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हफीज शेख का कोई चांस है। मेरा ख्याल दैट इज द डिमाइज ऑफ पीटीआई एज वेल एज नियाजीज गवर्नमेंट। और बाकी तो जी ये देखें सर, ये जो है ये सिंपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर आपके 180-81 मेंबर्स का आपका गवर्नमेंट है एंड दे फेल टू सिक्योर द सीट, तो फिर तो इसका मतलब है कि आपको डिफीट हो गई है। अगर कोई ऑनरेबल बंदा हो इवन इन पाकिस्तान, लाइक चौधरी मोहम्मद अली, आपको याद है, उसे नारा लगा तो उसे इस्तीफा दे के चले गया था वो, ठीक है, तो ही शुड रिजाइन। ठीक है, लॉस्ट, या कह जी कि आई एम सीकिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। सूबों का क्या हाल है? खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध का, बलूचिस्तान का? खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन वाले जो हैं उन्होंने 4 सीटें मांगी है, मेरे चारों ही उनको मिल जानी, जो उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से। एक टेक्नोक्रेट में और 3 जनरल सीट्स। मेजर अपसेट आई एक्सपेक्ट इन सिंध। मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी कम अज कम 8 सीटें तो ले जाएगी, 8 सीटें ले जाएगी। जो आपने देखा ना, आज हंगामा हुआ वहां, पीटीआई वाले ने अपने लोगों को मारना शुरू किया, फिर अपने ही एमपीए को, वो जो गोबोल था उसको अगवा करके ले गए। तो ये तो है जो कि लोग सामने आए हैं। आई एम श्योर कि 3-4 ऐसे भी होंगे जो खामोश होंगे और दे विल नॉट वोट फॉर पीटीआई, क्योंकि पीटीआई की चॉइस बड़ी खराब है। देखें सर, पीटीआई के जो है वो आबरू, वो यही कहते हैं ना पीटीआई के मेंबर्स के, यार ये किसको आपने दिया? हमारे को लॉयर्स भी है, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं हमारी पीटीआई में, तो हमें क्यों नहीं दिया? वाई दिस ठेकेदार?
اور دوسری بات جو ہے واڈا کا ہے وہ آلریڈی انڈر سسپیشن ہے اور بہرحال اس کا جو کیس ہے وہ بھی پینڈنگ ہو گیا ہے. لیٹس پرزیوم کہ اگر واڈا جو ہے فیصل سر الیکٹ بھی ہو جائے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ آ جائے کہ یہ اپنا نااہل ہے, تو اس کے بعد جب بائی الیکشن ہوگی وہ تو پیپلز پارٹی لے گی. 91 92 سیٹس ہیں ان کے پاس, وہ تو ایک سینیٹر کو سلیکٹ کرنا ہوگا فل ہاؤس نے. تو حکومتی جماعت اور حکومتی پارٹی بہت اور سندھ بلوچستان میں بھی 4 سیٹیں تو انہوں نے کنفرم بھی کر دی ہیں ان کو. حالانکہ بہت بلتا نہیں تھا, 4 سیٹوں نے کہا جی آپ لے لیں. دے آر ڈیمانڈنگ 6 سیٹس پی ڈی اپنا جو ہے اپوزیشن ان بلوچستان. وہ if they win say 4 to 5 بھی جیت جائے تو پھر بھی ان کو جو گورنمنٹ ہے ان کو ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا, کیونکہ نومیریکل اسٹرینتھ کے حساب سے انہیں وہ لوز نہیں کرنی چاہیے جو 5th سیٹ ہے. اس کا مطلب خاصا ٹف کمپٹیشن ہے اور اپوزیشن نے پورا زور لگایا ہوا ہے اور بالکل لگایا ہوا ہے, زور لگایا ہوا ہے. 50 کروڑ بھی اناؤنس کیے ہیں ہر چیز, بٹ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ کہنا چاہیے. مطلب ایک قسم کا دیکھیں سر بات ہے کہ پرائم منسٹر کئی آئے ہیں ہماری زندگی میں, آپ کی بھی زندگی میں, اس طرح کا بدتمیز اور اس طرح کا روڈ قسم کا پرائم منسٹر نہیں آیا جو اپنے ممبرز کو بھی نہیں ملتا تھا اور جسے پنجابی میں کہتے ہیں گردن میں سریا ڈالا ہوا تھا. وہ مطلب تکبر بہت زیادہ تھا, ہاتھ نہیں ملاتا تھا کسی اپوزیشن لیڈر سے یا کسی سے. نواز شریف اور بے نظیر کی بھی جھگڑے ہوتے رہے ہیں, مگر اس طرح کی بدتمیزی تکبر نے کبھی دکھایا تھا نہ نواز شریف نے, نہ بی بی نے, نہ یوسف گیلانی نے, راجہ فریز اشرف نے. اس میں تکبر ہی بہت زیادہ دیکھے کہ نہ جواب دیتا ہے, نہ اسمبلی آتا ہے. آپ ہاؤس آف کامنز میں دیکھیں there is a prime minister's question hour, every prime minister comes and answers the questions. یہ بالکل ہی اپنا بی بی آتی رہی ہے, ہمیشہ آتی تھی بے نظیر بھٹو, اپنا یوسف گیلانی اینڈ راجہ فریز اشرف virtually attended each and every session. یہ سے بالکل تکبر آپ بنتے کرتا پھر اپنے ممبرس کی. ٹھیک بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا بکی صاحب, آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان نکات کی تشریح کی ہے جو اس وقت لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نقشہ تو بالکل صاف نظر آتا ہے جی, اور اصل بات ہے کہ کل اگر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اسلام آباد کی سیٹ اپوزیشن جیتی بھی نہیں ہے اور وہ 4 6 8 ووٹ زیادہ لے جاتی ہے جو ان کی اسٹرینتھ گری جاتی ہے, تو یہ عمران خان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہوگی اور شاید اس کو میسج بھی مل جائے گا کہ وہ بغیر کسی مدد کے شاید کسی قابل نہیں ہے ان لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے. ابھی تو دیکھیں نا MQM ساتھ ہے, کاف لیگ ساتھ ہے, اگر وہ لوگ نیوٹرل نہ ہوتے, صاف کہہ دیتے, تو ان کو تو اشارہ کرنے کی ضرورت تھی, یہ الگ ہو جاتے. ابھی وہ گورنمنٹ کو ٹاپل نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جھٹکا تو لگے, اس کو احساس تو ہو کہ کیا نقشہ ہے, کیا صورتحال ہے. اتنا آسان نہیں ہے حکومت کرنا, کسی کے سہارے پہ حکومت کر رہے ہو, چلا رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو اس پہ. حفیظ شیخ کے بارے میں مجھے ایک ہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی آدمی نہیں ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی آدمی ہے. یہ اس کی نیگیٹو پوائنٹ تو ہے, لیکن پازیٹیو پوائنٹ اس لحاظ سے گنا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو جتانے کی کوشش کی جائے. لیکن ابھی تک تو کوئی صاف کوشش, اوپن کوشش نظر نہیں آتی, سوائے اس کے کہ عمران کے جو الائز ہیں, جو حریف ہیں, وہ منتشر نہیں ہو رہے, ابھی ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پتہ نہیں اوپر سے ساتھ کھڑے ہیں, اندر سے کیا صورتحال ہوتی ہے. ہمارے ہاں سیاست میں ایسا ہی بہت کچھ ہوتا ہے جی. ہمیں بریک پر جانا جی, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں, اسی گفتگو کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. ویلکم بیک. میر صاحب, جوڑ توڑ تو عروج پہ ہے, یہ آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں اب تک, یعنی کہ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں اور الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے, کہیں پر اغوا کا کہا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سینٹ کا مارکا کون سر کرے گا؟ دیکھیں, یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کون سر کرے گا. تقریباً طے ہے کہ سیٹیں اتنی آئیں گی, جیسے پنجاب میں طے کر دیا انہوں نے, طے کر دیا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا. سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو ہاتھ پہ مارتی ہے, اور وہاں کوئی پی ٹی آئی اس طرح نہیں ہے جس طرح کوئی جماعت ہوتی ہے. کچھ مانگے تانگے کے لوگ ہیں, کچھ کسی کو دے دیے گئے, سلیکٹرز نے دے دیے ہوں گے یا کہاں سے آ گئے, لوگوں نے ہوا کا رخ دیکھ کے کچھ ساتھ دے دیا. پیپلز پارٹی سے بن نہیں رہی ہوگی, انہوں نے ساتھ دے دیا.
اب وہ تمام لوگ کوئی بالکل لائل تو ہے نہیں. صحیح. بلوچستان کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے, ٹرائبل ہوتی ہے. آج رند صاحب بولے ہیں, پھر انہوں نے ودرا کر لی ہے, بالکل انہوں نے کہا اپنے بیٹے صاحب, وہ ایسے ہی ہیں نا جی, کافری وغیرہ قسم کے لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے جس کو ٹکٹ دیا تھا واپس لیا تھا, وہ ان کی جو حلیب پارٹی ساتھی تھی, انہوں نے کہا نہیں ہمارے ٹکٹ پہ تو وہ کھڑے ہیں. تو ایسی صورتحال جو ہے نا وہ سندھ کی صورتحال کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی سید صفدر علی صاحب نے. سید صفدر علی صاحب, ان سے پوچھتے ہیں ذرا. ماشاءاللہ صفدر بھائی بہت پرانی باتیں یاد بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم صفدر صاحب. خیریت سے مزاج سے آپ کے ٹھیک ٹھاک؟ ہاں بات اللہ کا شکر ہے. یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں یہ اسمبلی کے اندر, اور یہ لوگ میر صاحب تو بہت پرانے کھیل ہے. ہاں شرافت سے ہو جاتے تھے, اب غنڈہ گردی سے ہو رہی آتی بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ یہاں پہ ہوا ہے سینٹ کے الیکشن 85 کیا تھا اس میں, تو 2 لاکھ روپے کی بولی چلی تھی. اچھا. اور 7-8 بندے 2 لاکھ روپے پورے گروپ نے لیے تھے. اب ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ٹائم یہ آیا, اتنی اہمیت بڑھ گئی کہ وہ جو فاٹا کا ممبر تھا, وہ ایک بندے کا مسئلہ آ جاتا تھا, فاٹا کے ممبر نے 8 کروڑ روپے لیے تھے. اچھا. اس کے بعد کی دور کی بتا رہا ہوں. یہ تو پرانے کھیل ہے, اور لوگ جو اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے اور جناب اسٹیٹس بنانے کے لیے اور اپنی جو غنڈہ گردی یا جو بھی ہے اس کو چھپانے کے لیے. اسمبلی میں اتنا ہنگامہ ہوا ہے وہ 3 ارکان کے نام نہاد اغوا پر, بالکل ایک مچھلی بازار کا سامان تھا. اور پھر ویسے بھی وہ حلیم عادل شیخ, وہ آپ کا دوست وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے جو پی ٹی آئی والوں نے پھر وہاں پہ ان کا بندہ تھا نا, پیپلز پارٹی کی طرف وہ کر دیا جو بھی ڈیل ہوئی ہوگی. تو یہ لوگ طے کر کے آئے تھے کہ جو بندہ ہفتے آئے گا اس کو لے کے چلے جائیں گے. تو وہ ایک بندے کو مار پیٹ کرا کے 2 بندے ان کے پاس رہ گئے پیپلز پارٹی کے پاس, اور ایک بندے کو لے گئے. تو اس پہ جناب علیم عادل نے بھی مطلب صحافیوں کو بڑا گندا کیا. تو آج بلکہ صحافیوں نے بھی جی ایم جمالی جو ہے پی ایف جے کے, انہوں نے 3 دن کے لیے پی ٹی آئی والوں کی کراچی پریس کلب میں جو ہے پابندی لگا دی ہے, اور مطالبہ کیا ہے کہ یہ معذرت کرے, معافی مانگے. جی صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں کی, پی ٹی آئی کے وہاں پریس کلب میں آنے پہ پابندی لگا دی ہے. ہاں 3 دن کے لیے. اچھا. جمالی نے پورے ملک کے جو ہے نا پریس کلب ان سے بھی اس نے ریکویسٹ کر لیا, سبھی کے لاہور سے اسلام آباد سے سب کے اوکے بھی آ گئے کافی حد تک. اب دیکھیے یہ تو ایک نیا پنگا شروع ہو گیا ہے. اب کل جو ہے نا, کل آپ دیکھیے کہ کون بندہ کہاں سے نکلتا ہے. اب مجھے یاد ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بندے نے جناب ووٹ ڈالا اور اس کی فوٹو کھینچ لیتا تھا. اور یہ بھی ہوا ہے کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا, تو اس میں وہ یہ تھا کہ صاحب یہ فلاں کو ووٹ دیں گے نہیں دیں گے, تو تفریح کے لیے یعنی تصدیق کے لیے پوسٹل ہوتی کو ووٹر کے ساتھ بھیجا گیا تھا. اچھا. سمجھے نہیں, تو یہ تو پرانی کہانی چل رہی ہے. لیکن اب جو ہے نا میرے خیال میں جو حالات بہت بدل رہے ہیں, چونکہ جو اشیرباد تھی اس میں کچھ کمی آئی ہے جس کی وجہ سے کچھ ان کو پرابلم ہو رہا ہے, ورنہ یہ ہونے نہیں. اچھا میر صاحب پیسہ جتنا بڑی چیز ہے. اب آپ دیکھیے جو تصویریں چلی ہیں وہ ایک آدمی کی خود کہہ رہے کہ ہاں 1 کروڑ روپے میں نے لیے. یعنی جب ایک آدمی سینٹ کے اس میں اس حد تک آ جائے تو پھر کیا رہ جاتی ہے سیاست. سیاست کیا, پیسہ رہ گیا, غنڈہ گردی رہ گئی ہے. پھر وہ جو مفاہمت کے بادشاہ وہ بھی میدان میں آ گئے, بیماری وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے, تو وہ بھی اپنا تو رنگ دکھائیں گے نا, کیونکہ پیسہ تو وہ پارٹی کے پاس بھی بہت ہے اور دونوں پارٹیوں کے پاس بہت ہے. اب جو جس کے قابو میں آ جائے, جس کا زیادہ ریٹ لگا دے. اب سندھ میں یہ گڑبڑ زیادہ ہے کہ دوسری جگہ پہ تو ایڈجسٹمنٹ ہو گئے, پنجاب میں بھی ہو گئے, وہاں پہ بلوچستان میں جو ہے وہ وہاں معاملات ہے, دیکھیے وہاں کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی جوڑ توڑ چل رہا ہے. لیکن کراچی میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے بہت بگڑ گیا ہے, اور کل اللہ خیر کرے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. اور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بس آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جی کہ سندھ کا معاملہ اسمبلی کے اندر بھی مار کٹائی کا معاملہ چھوٹا موٹا رہتا تھا. بلکہ ایک بار مجھے یاد ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ارباب غلام رحیم جب ختم ہو گئی ان کی ٹینیور اور وہ اسمبلی میں آئے تو پیپلز پارٹی والوں نے برآمدے میں ان پر جوتے پھینکے تھے, جوتے مارے تھے. اور یہ ساری سچویشن پیدا کی ہوئی تو انہی پارٹیوں کی ہیں, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے آپ اس کا نام پی ٹی آئی رکھ لیں, چاہے کچھ رکھ لیں, ہیں تو وہی سارے لوگ.
جو اس طرح کی باتیں بتائیں تو یہ کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں لیکن اب یہ کہ جتنے کھڑے ہیں یہ تو کل ہی اندازہ ہوگا کتنے کھڑا ہے، چونکہ ان کی بھی گرفت جو ہے نا اپنی پارٹی پہ کمزور ہو گئی ہے اپنے ارکان کے اوپر نا. اب کل کون کس کے ساتھ آتا ہے کل صبح واضح ہو جائے گا یہ. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا صفدر بھائی، بہت آپ نے مہربانی کی اور ہمارے کتنی باتیں سنا دی انہوں نے. اسمبلی کا وہ بات بھی بالکل کور کرتے رہے نا اسمبلی کو، بالکل ساری باتیں ان کو ازبار ہیں، زبانی یاد ہیں. انہوں نے بہت سی باتیں سنائی اور انٹرسٹنگ باتیں ہیں. سندھ اسمبلی کا حال یہی ہے، آج سے نہیں بہت پہلے سے ہے. سندھ میں ہنگامے ہوتے رہے ہیں. شاید 72 کی سندھ میں جب بھٹو صاحب آئے تھے، جب ذو لسانی بل پاس ہوا تھا اردو اور سندھی کو قومی زبان قرار دینے کا یا جو بھی تھا وہ، اور جس پہ ہنگامے ہو گئے کراچی میں، اس زمانے میں ذرا اپوزیشن زوردار تھی. شاہ فرید الحق تھے، جی اے مدنی تھے، جماعت اسلامی کے افتخار احمد تھے، اور بہت حقانی صاحب تھے، مولانا حقانی تھے. بس ٹھیک ٹھاک زوردار قسم کی وہ اپوزیشن تھی، اور وہ بڑے لیکن سلیقے کے ساتھ چلتی تھی. ظہور بھوپالی تھے، وہ بھی کمال کے ایک شخص تھے، لیڈر تھے. تو مجھے وہ سارے سین یاد آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ڈیریویشن ہونی شروع ہوئی تو اب یہ حال ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ارباب غلام رحیم جب وزیر اعلیٰ ختم ہوئے، اس کے بعد وہ اسمبلی میں آئے تو انہوں نے جوتے مارے تھے انہیں باقاعدہ باہر برآمدے میں، اور پھر وہ ایک لمبا عرصہ ملک سے غائب ہو گئے، چلے گئے تھے. اور ان سے شکایت کیا تھی کہ انہوں نے اپنے دور وزارت میں وزارت العظمیٰ کے زمانے میں، اعلیٰ کے زمانے میں ذرا ٹائٹ رکھا تھا پیپلز پارٹی کو. تو ساری کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں کل کیا صورتحال نکلتی ہے. اچھا، یہ جو سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے الزامات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر، یہ کس حد تک ٹھیک آپ کو لگتے ہیں؟ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو الزامات تو سب ایک دوسرے پہ لگائیں گے. پی ٹی آئی کے وہ کیا واڈا قسم کے لوگ ہیں، وہ چھوٹے بابڈا ہیں، وہ قومی اسمبلی میں ہیں. یہ جہاں اسمبلی میں کون ہے؟ اب حلیم عادل شیخ تو پی ٹی آئی کا نہیں ہے نا، اب پی ٹی آئی کا ہو گیا، اب ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو گیا. وہ یہ نوجوان میں نے بتایا تھا کہ بس ہلا گلا کرنے والے سینٹ کا توڑ جوڑ جاری ہے. گیما گیمی بھی آپ کو بتایا کہ چل رہی ہے، آپ نے بھی سارا دن دیکھا ہے کہ کیا کیا کس طرح کے بیانات آئے. ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہیں. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں تجزیہ کار سیف الرحمان صاحب نے جوائن کیا. میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میاں صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جناب علی مزاج بخیر، اللہ کا شکر ہے. کیا ہو رہا ہے جناب سینٹ کے انتخابات میں؟ وہ دیکھ لیں جناب، جو آپ کو پتہ ہی ہمیں غیر مرئی طاقتیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، قوت کا استعمال ہو رہا ہے، پیسے کا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے، اور ان کے پھر یہاں پہ بھی گماشتے ہیں. ادھر سے زرداری صاحب نے بھی گماشتے گمائے. اچھا، اسٹیبلشمنٹ استعمال ہو رہی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں جی ایک بات کم سے کم واضح ہے، اور بڑی ریسرچ کے بعد میں بڑی ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ کم سے کم اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ تو نہیں میں انہیں کہوں گا، لیکن ان کا سپورٹ حاصل کرنے میں کسی حد تک وہ ان کے رابطے ہیں انٹرنیشنل. میں پہلے کہہ چکا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی نہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آدمی بھی ہے. جی جی جی. اصل بات یہ ہے کہ ہم بہت سا آگے بڑھ گئے ہیں، ہم نے کئی منزلیں طے کر لی ہیں آزادی کی، خود مختاری کی طرف، لیکن ابھی بھی ہم اس یہ تسلط سے ہم آزاد نہیں ہوئی ہے، جو نو آبادی قسم کا جو ہمارے اوپر ابھی مسلط ہے. اور یقیناً ہماری کوئی نااہلیاں بھی ہیں، موجودہ حکومت کی بھی شامل ہیں، کہ جہاں آپ ہزاروں ڈالر کے جو آپ لیتے ہیں قرضے، تو پھر شرائط بھی ان کی پوری کرتے ہیں. اور یہاں تو وہ یہ بالکل پنجابی میں کہتے ہیں لف ہی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بجلی بڑھا دو، ان کے بڑھا دیتے ہیں، وہ جی پیٹرول بڑھا دو، بڑھا دیتے ہیں. اس میں تو تھوڑا دم خم تو ہونا چاہیے. آپ مینڈیٹ لے کے کہتے ہیں جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو مینڈیٹ کا ایک تو سپورٹ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، ہم کیسے آپ کی ہر شرط پوری کرتے ہیں. یہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں پھر آپ جب تسلط دوسروں کا قبول کر لیں گے تو پھر وہ طاقتیں جنہوں نے ساتھ تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کی مرتبہ 64 کے 52 بنا دیے. تو اس لیے میں نے کل اپنے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ اب تو تعداد اور اعداد کا مسئلہ ہی نہیں رہا، یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھنا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہمارے ہاں تو اب بھی ان کے کماش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کریں گے کام، اور طاقت بھی ہے، دولت بھی. میں تو نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ دولت کا استعمال نہیں کریں گے. یہ تو بڑے الزام لگاتے ہیں جی وہاں کنسورشیم بن گیا 50 ارب کا، 20 ارب کا، 60 ارب کا. تو یہاں تو طاقت بھی ہے، انوڈیٹڈ فنڈ بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر پیچھے باہر سے بھی سپورٹ ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ زرداری صاحب نے بھی کماشتے ادھر ادھر سب گھمائے ہیں اور بھیجے ہوئے ہیں، تو اس میں توقع کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ لاسٹ منٹ وہ کوئی کلا بازی لگوا لیں ان سے کہ کیا ان کو آفر کر رہے ہیں، وہ ابھی چیزیں سامنے آتی جائیں گی بالکل 1-2 روز میں.
تو اب جی کل کا دن تو پھر بہت زوردار لگتا بڑا ہے. زوردار جی، دیکھیں تو صحیح ہے، تو پورا ایک انٹرنیشنل ایونٹ بن گیا یہ، بین الاقوامی میں سمجھتا کہ نمائش کا بن جائے گی چینل کا. کیا لیکن بابا، کیا ہم اثرات نے ہوں بھی، گے سلیکشن کے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا تو پھر آپ کو کچھ اسی نظر سے دیکھ رہی ہے نا کہ یہ کیا قوم ہے، میچور نہ پختہ کاری دکھائی دے رہی ہے اس میں، آپ کے سیاستدانوں میں بھی، اور آپ کے ہاں جو نیچے ان کے آگے پیچھے جو ان کے سپورٹر ہیں، ساتھی ہیں. مطلب کہ آپ کیا ڈھانچہ بنا ہے ہمارا، کیا ہم ایوالو کیے ہیں، آگے ہم دنیا میں کیا تاثر جا رہا ہے. میرا تو نہیں خیال کہ ہم 4 سٹیپ آگے جاتے ہیں، 8 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس میں امپیکٹ تو میرا حال اچھا نہیں آ رہا. عوام کے اندر بھی مایوسی ہے، وہاں تو آپ ڈلیور نہیں کر پائے. اور پھر عوام دیکھ رہی ہے کہ اوپر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو گینگ بن گئے ہیں سارے، ٹھیک ہے. اوپر گینگز بن گئے، یہ فلانا گینگ ہے، یہ فلانا گینگ ہے، یہ سندھ گینگ ہے، یہ پنجاب گینگ ہے. کیا بلوچستان میں بھی گینگز بن گئے ہیں؟ آپ کے سامنے آ رہی ہیں سٹوری. تو بلوچستان میں بھی کس طرح سب گینگسٹر بن گئے ہیں جی. بڑے بڑے ایکٹیو ہیں. نہیں نہیں سر، بالکل قوم تو بالکل ایک سائڈ پہ نکل گئی نا. قوم تو وہ تو پسے پوچھ ڈال دی گئی، وہ تو گئی بھاڑ میں. یہ تو کچھ اور ہے، اوپر گینگ اور ہے. یہ وار آف گینگ ہے سر، وار آف کا کیا ہے. ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب، انہوں نے بڑی سیدھی بات کی ہے جی. ایک پاکستانی کا دکھ ہے وہ بیان کر دیا کہ کیا دنیا کیا دیکھ رہی ہوگی، پاشا لگا رہے ہیں. بالکل صحیح. چھوڑ دیجئے، پی 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 جیت رہی ہے، پی ٹی آئی جیت رہی ہے، پی ڈی ایم جیت رہی ہے، کون جیت رہا ہے، بس دیکھے تماشا لگا ہوا دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا قوم ہے، عجیب و غریب قوم. اپنے ہائیسٹ لیول کے جو الیکشن ہے، سینٹ کے جو ایوان بالا کے الیکشن ہے، اس کو کس طرح لڑ رہی ہے، اور کس کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، کس کس طرح کی لڑائیاں، کس کس طرح کے جھگڑے ہیں، اور کیا سے اسمبلیوں کے اندر مار کٹائی دیگا مشتی ہو رہی ہے. سب دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا. صحیح. ہمیں بریک پر جانا جی. مزید میرے صاحب اس پر مزید بھی گفتگو کرنی ہے مجھے آپ سے، مگر ایک بریک کے بعد جی.
मेरे साहब ओवरऑल सेनेट इलेक्शन की जो सूरत हाल चल रही है पूरे मुल्क में, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें तजियाकार आगा मसूद हुसैन साहब ने ज्वाइन आगा साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह, कराची से हैं। कराची के हालात भी जानते होंगे कि वहाँ असेंबली में क्या आज हुआ है, बिल्कुल हुआ। और कराची का इसलिए अहम है कि जरदारी साहब वहीं से गए हुए हैं इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद का इलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल उनका सिंध है, हाँ। वो वहाँ है। तो पूछते हैं आगा साहब से क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आगा साहब क्या हो रहा है कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, क्या हो रहा है बस आप बता दें हमें। सर मैं तो कराची का सिंध का बता रहा हूँ, यहाँ छांगा मांगा होगा, छांगा मांगा हो गया। हाँ बिल्कुल। अब बात इसलिए है कि मुझे आप यकीन करें, इतना मुझे अफसोस हुआ कि इतना खुला हुआ इखलाकी नितात हो गया है सियासत में। मैंने एक दो साहब से पूछा सूबाई असेंबली के नाम, उन्होंने कहा मेरा बस बताइएगा। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा कि 55 करोड़ मिल जाए, 70 करोड़ मिल जाए, कहना बाकी जिंदगी तो आराम से गुजर जाएगी। कहना यहाँ ना जमहूरियत है ना अखलाकियात है, जिसका जो मौका मिलता है वो हाथ दिखा देता है। तो जो 3 लोगों को जो उन्होंने जैसे भी मतलब बाहर ले गए या अगवा किया, जैसे भी किया, लेकिन ये बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है जो पैसे की बुनियाद पर है। और ये ट्रेंड जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह, सियासत के लिए भी और उस लिहाज से भी कि आइंदा जो भी मतलब ये कि हुकूमतें बनेंगी, अगर वो अखलाकियात या जमहूरियत या कानून की बालादस्ती की बुनियाद पर नहीं बनेंगी, तो मीर साहब आप यकीन करें कि यहाँ पर कोई भी निजाम जो है ना वो चल नहीं सकता। या तो फिर इतना बड़ा मजबूत डंडा हो जैसे चीन के अंदर है, या फिर ये कि फिर कोई इमाम खमीनी पैदा हो ताकि ये कि रोजाना नाश्ते और खाने में सफाया होता रहे लोगों का। ये है। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई में डेंट पड़ रहे हैं उनमें कुछ? देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जरदारी साहब के पास और नवाज शरीफ के पास बेपनाह पैसा है। और ये है कि पैसा तो माफ कीजिए पीटीआई भी इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि मेरी मालूमात हैं। तो मुकाबला तो बड़ा सख्त है, लेकिन जब 2 ग्रुप मिल जाए पैसे वाले, नवाज शरीफ और जरदारी, तो मेरा ख्याल है कि तीसरा फरीक जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। कितना एटीएम इस्तेमाल करेंगे जागीर तरीन का। तो मेरा ख्याल है कि मेरी अब तक की राय ये है मीर साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जरा थोड़ा सा इमरान खान साहब को डेंट पड़ा है और कमजोर हुए हैं। अब क्या लगता है, बस एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन है, उससे तो लगता है कि इमरान खान के बारे में न्यू कॉन्फिडेंस तक की सूरत हाल पैदा हो जाएगी अगर वो जीत जाते हैं। हफीज शेख का ताल्लुक भी सिंध से है। सारी सूरत हाल आपके सामने है। आपको लगता क्या है सेनेट के इलेक्शन में अवा खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई जारी है? मैं एक चीज जानता हूँ कि देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो बड़े मुतनाज़िर शख्सियत हैं, वो मतलब ये कि उन पर कई इल्जामात लगे हैं। लेकिन एक चीज जानता हूँ कि इस मुकाबले में अगर वो जीत गए, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब पसे पर्दा बहुत कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश भी कर रहे हैं कि कम से कम जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि कोई डील हो जाए। अगर ये जीत गए तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब के हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना बड़ी आसान हो जाएगी और इनकी हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। और ये अगर ये जीत गए जनाब हफीज शेख साहब तो थोड़ा सा बचाव हो सकता है, लेकिन अगर ये जीत गए जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए बड़ा टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, सिंध से जो सीटें हैं उसके बारे में क्या तासुर, आप कितनी ले जाएगी पीपल्स पार्टी? सिंध में डिवीजन हुआ सर, सिंध में डिवीजन हुआ। मैंने यही आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जो पीटीआई के लोग हैं, बात असल ये है कि यहाँ पर पैसे की बड़ी कुव्वत है। दूसरी बात ये है कि लोग पैसे ही को देखते हैं, अखलाकियात को नहीं देखते, कैरेक्टर को नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर कभी तरबियत हुई नहीं। अगर कोई सियासी तरबियत होती या सियासी मतलब स्टडी सर्कल्स होते, उस पर लोगों की बातचीत होती या उनका मतलब ये कि अखलाकी तौर पर उनको या जमहूरियत की बुनियाद पर मजबूत ख्यालात उनको दिए जाते, वो नहीं है, तो ये आसानी से बिक जाएंगे। मैं समझता हूँ वो उस सिलसिले में जरदारी साहब बहुत उम्दा खेल खेल रहे हैं। उनको मालूम है कि इट इज द मेयर दैट मेक्स गो। तो ठीक बात है, इसका मतलब है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में। और नहीं मेरे साथ पाकिस्तान की तारीख में नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है, आप खुद एक बड़े हसास आदमी हैं। देखिए ये पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं हो रहा। ठीक नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। देखिए अगर आप पैसों की खेल पे और छांगा मांगा बना दें तो फिर क्या रह गया? पहले भी आप यही करते रहते, छांगा मांगा बनते थे, लोगों को पकड़ते थे, गिरफ्तार कर लेते थे, खाना खिलाते थे। ये मेरा ख्याल है कि ये तो ना जमहूरियत की खिदमत है, ना कानून की बालादस्ती के लिए कोशिश की जा रही है। ये एक बड़े इलीट क्लास का एक गेम है, जिनके पास बेपनाह नाजायज दौलत है, वो खेल खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आगा मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सीधी बात की उन्होंने।
खेल चला हुआ छांगा मांगा का, और छांगा मांगा भी पीछे कोई था ना जी, था जी बिल्कुल। वो आपके ख्याल में वो नवाज शरीफ वगैरह ने कहीं किया होगा, वो सूबे में थे, वफाक में तो नहीं थे, तो वफाक में हुकूमत को बदलने के लिए बड़ी कुव्वतें थी जो लेकर आई थी, वो निकालना भी चाहती थी कि एक आध साल इनको हुकूमत दे दो, बट छुट्टी करा दो, और फिर उन्होंने अपने बंदे निकाल दिए, और वो दो बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, उन पर चार्ज लगा के उनको निकाल दिया गया। हमारे दोस्त हैं दोनों थे, और एक अल्लाह सलामत। अब भी वही चल रहा है जी, अब भी, मगर ये सियासतदानों में एस्टेब्लिशमेंट कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, ये मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। सियासतदानों की बात है। सियासतदानों के पास अगर इतने पैसे आ गए हैं, इतने वसाइल आ गए हैं, इतना दबाव आ गया है कि वो लोगों को खरीद सकते हैं, उनको मोल्ड कर सकते हैं, या उनको किसी रास्ते पर डाल सकते हैं, तो ये बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से जो उसकी कुव्वत है वो छीन के अपने हाथ में ले ली है। एस्टेब्लिशमेंट अपने पास से पैसा देती नहीं है, वो भी इन्हीं लोगों की दुलाती होगी। अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अगर ये लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए और कुछ कर सकते हैं तो ठीक कहा, अगर सामने ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। बिल्कुल। क्लोजिंग रिमार्क्स में आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स ये जी, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल इलेक्शन, खासतौर पर इस्लामाबाद का इलेक्शन और बाकी सारे इलेक्शन बहुत सी बातों को तय करेंगे, आपस तहरीक के बारे में भी, और मुल्क में आने वाले आइंदा हालात के बारे में भी, और आइंदा बजट के हवाले से भी उनकी अहमियत कि कौन सुनाएगा बजट आइंदा आने वाला। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स